اللہ عنہا نے خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے والی عورتوں کا امام مالک نے خبر دی نافع سے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جن کے پاس وصیت کے قابل کوئی بھی مال ہو درست نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ کہ 2 رات بھی وصیت کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھے بغیر گزارے۔ امام مالک کے ساتھ اس روایت کے مطابق محمد بن مسلم نے عمر بن دینار سے کی ہے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2738۔ صحیح بخاری اسحاق نے عمر بن عبداللہ سے بیان کیا اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی بھائی عمر بن حارث رضی اللہ عنہ نے جو جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ ام المومنین کے بھائی ہیں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد سوائے اپنے سفید خچر، اپنے ہتھیار اور اپنی زمین کے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقف کر گئے تھے، نہ کوئی درہم چھوڑا تھا، نہ دینار، نہ غلام، نہ باندی اور نہ کوئی چیز۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2739۔ زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان طلحہ بن مصرف نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اس پر میں نے پوچھا کہ پھر وصیت کس طرح لوگوں پر فرض ہوئی؟ یا راوی نے اس طرح بیان کیا کہ لوگوں کو وصیت کا حکم کیوں کر دیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کتاب اللہ پر عمل کرنے کی وصیت کی تھی اور کتاب اللہ میں وصیت کرنے کے لیے حکم موجود ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2740۔ اسماعیل بن علیہ نے خبر دی عبداللہ بن عون سے، انہیں ابراہیم نخعی نے ان سے اسود بن یزید نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں کچھ لوگوں نے ذکر کیا کہ علی کرم اللہ وجہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی تھے، تو آپ نے کہا کہ کب انہیں وصی بنایا؟ میں تو آپ کے وصال کے وقت سر مبارک اپنے سینے پر یا اس نے بجائے سینے کے کہا کہ اپنی گود میں رکھے ہوئے تھی، پھر آپ نے پانی کا طشت منگوایا تھا کہ اتنے میں سر مبارک میری گود میں جھک گیا اور میں سمجھ نہ سکی کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے، تو آپ نے علی کو وصی کب بنایا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 2741۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں میری عیادت کو تشریف لائے، میں اس وقت مکے میں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین پر موت کو پسند نہیں فرماتے تھے جہاں سے کوئی ہجرت کر چکا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ابن عفرہ سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے سارے مال و دولت کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا پھر آدھی کی کر دوں؟ آپ نے اس پر بھی یہی فرمایا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا پھر تہائی کی کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہائی کی کر سکتے ہو اور یہ بھی بہت ہے، اگر تم اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑ دو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جب تم اپنی کوئی چیز اللہ کے لیے خرچ کرو گے تو وہ خیرات ہے، جہاں تک کہ وہ لقمہ بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے وہ بھی خیرات ہے۔ اور ابھی وصیت کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے اور اس کے بعد تم سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو اور دوسرے بہت سے لوگ اسلام کے مخالف نقصان اٹھائیں۔ اس وقت حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی صرف ایک بیٹی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2742۔ واپس نہیں لی۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کاش لوگ وصیت کو چوتھائی تک کم کر دیتے تو بہتر ہوتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم تہائی کی وصیت کر سکتے ہو اور تہائی بھی بہت ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ بڑی رقم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2743۔ نے فرمایا تھا اس پر زکریا بن عدی نے بیان کیا، ان سے مروان بن معاویہ نے، ان سے ہاشم بن ہاشم نے، ان سے عامر بن سعد نے اور ان سے ان کے باپ سعد بن ابی وقاص نے بیان کیا کہ میں مکے میں بیمار پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے الٹے پاؤں واپس نہ کر دے، یعنی مکہ میں میری موت نہ ہو۔
آپ نے فرمایا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صحت دے اور تم سے بہت سے لوگ نفع اٹھائیں۔ میں نے عرض کیا میرا ارادہ وصیت کرنے کا ہے، ایک لڑکی کے سوا اور میرے کوئی اولاد نہیں۔ میں نے پوچھا کیا آدھے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ آدھا تو بہت ہے۔ پھر میں نے پوچھا تو تہائی کی کر دوں؟ فرمایا کہ تہائی کی کر سکتے ہو اگرچہ یہ بھی بہت ہے، یا یہ فرمایا کہ بڑی رقم ہے۔ چنانچہ لوگ بھی تہائی کی وصیت کرنے لگے اور یہ ان کے لیے جائز ہو گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2744۔ 4 دینار میں لیتا ہوں۔ عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے ابن شہاب سے، وہ عروہ بن زبیر سے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ عتبہ بن ابی وقاص نے مرتے وقت اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو یہ وصیت کی تھی کہ زماں کی باندی کا لڑکا میرا ہے، اس لیے تم اسے لے لینا۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر سعد رضی اللہ عنہ نے اسے لے لیا اور کہا کہ میرے بھائی کا لڑکا ہے۔ انہوں نے اس بارے میں مجھے اس کی وصیت کی تھی۔ پھر عبد بن زماں رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہنے لگے کہ یہ تو میرا بھائی ہے، میرے باپ کی لوڈی نے اس کو جنا ہے اور میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ پھر یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے، مجھے اس نے وصیت کی تھی۔ لیکن عبد بن زماں رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ میرا بھائی ہے اور میرے والد کی باندی کا لڑکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ فرمایا کہ لڑکا تمہارا ہی ہے عبد بن زماں، بچہ فراش کے تحت ہوتا ہے اور زانی کے حصے میں پتھر ہے۔ لیکن آپ نے سودا بنت زماں رضی اللہ عنہا سے فرمایا ابو زناد نے بیان کیا سے پردہ کر، کیونکہ آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انصار اس کے بعد اس لڑکے نے سودا رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ سے جا ملی۔ یہ پیشکش کی کہ ہمارے کھجور کے باغات آپ ہم میں اور ہمارے عمار نے بیان کیا قتادہ سے اور انس رضی اللہ عنہ نے لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، دو پتھروں کے درمیان نے مہاجرین سے کہا تھا کہ آپ لوگ ہمارے پوچھا باغوں گیا کے کہ کام تمہارا کر سر دیا اس طرح کریں کس اور نے ہمارے کیا ساتھ ہے؟ پھل میں کیا شریک فلاں ہو شخص نے جائیں؟ کیا؟ مہاجرین نے کہا کہ ہم نے آخر سن لیا یہودی کبھی نہ اور ہم دیا ایسا گیا ہی کریں جس نے گے۔ اس کا سر کو صحیح چل دیا بخاری تھا۔ حدیث نمبر تو لڑکی نے سر کے اشارے 2719 سے ہاں میں جواب دیا۔ جریر پھر وہ بن یہودی اسما نے بلایا بیان گیا کیا ان اور سے آخر اس نے نافع بھی نے اقرار اور ان سے کر لیا عبداللہ رضی اللہ اور عنہ نبی نے کریم صلی کہ اللہ رسول علیہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی خیبر پتھر کی سے زمین سر کو چل یہودیوں دیا کو گیا۔ اس شرط پر دی تھی صحیح بخاری کہ اس میں کام حدیث کریں نمبر اور اسے بوئیں تو 2746 آدھی پیداوار انہیں دی جایا کرے گی۔ محمد بن صحیح یوسف بخاری فریابی حدیث نے نمبر بیان کیا 2720 ورقہ سے، انہوں نے ابن ابی نجیح سے، یزید بن ابی ان سے حبیب نے عطا بیان اور ان سے کیا، ابن عباس ان رضی سے ابو اللہ عنہ الخیر نے نے بیان اور کیا ان سے عقبہ بن کہ عامر شروع رضی اسلام اللہ میں عنہ نے میراث کا بیان مال کیا اولاد کو ملتا کہ رسول تھا اللہ صلی اور اللہ علیہ والدین کے وسلم لیے نے فرمایا ضروری تھی، وہ شرطیں لیکن جن اللہ کے تعالیٰ نے ذریعے جس تم نے طرح عورتوں چاہا کی اس شرمگاہوں حکم کو کو حلال منسوخ کیا کر ہے، دیا۔ پوری پھر کی لڑکے جانے کا کی حصہ سب دو سے لڑکیوں زیادہ کے برابر مستحق قرار ہیں۔ دیا اور صحیح والدین بخاری میں سے ہر حدیث ایک نمبر کا چھٹا حصہ 2721 اور بیوی کا۔ اولاد کی مجاہدہ موجودگی بن میں 8واں سعید نے حصہ بیان کیا اور اولاد کہا کے کہ نہ میں ہونے نے کی صورت میں حنظلہ چوتھا زرقی سے حصہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اسی رافع طرح بن شوہر خدیج کا رضی اللہ اولاد نہ عنہ سے ہونے کی سنا۔ صورت میں آدھا آپ بیان اور کرتے اولاد تھے کہ ہونے کی ہم صورت میں اکثر چوتھائی انصار حصہ قرار کاشتکاری دیا۔ کیا کرتے تھے صحیح بخاری اور حدیث ہم نمبر زمین بٹائی پر دیتے تھے۔ 2747۔ اکثر ایسا ہوتا کہ کسی ابو کھیت اسامہ کے نے ایک بیان ٹکڑے کیا میں سفیان پیداوار سوری زیادہ سے، وہ ہوتی عمارہ سے، اور ان دوسرے سے ابو میں نہ ذرا نے ہوتی، اور ان سے ابو اس لیے ہریرہ رضی ہمیں اللہ اس سے عنہ منع نے کر بیان دیا کیا۔ گیا۔ لیکن ایک صحابی نے رسول روپے اللہ وغیرہ صلی کے اللہ لگان علیہ سے وسلم منع سے نہیں پوچھا کیا گیا۔ یا رسول صحیح اللہ بخاری صلی اللہ حدیث نمبر علیہ وسلم 2722 کون سا صدقہ افضل ہے؟ معمر نے فرمایا بیان کیا یہ ان کہ سے صدقہ زہری نے، تندرستی ان سے کی سعید حالت نے میں اور کر ان سے ابو کہ ہریرہ تجھ رضی کو اس اللہ مال عنہ کو نے باقی رکھنے کہ کی نبی خواہش کریم بھی صلی ہو، اللہ علیہ جس سے وسلم نے کچھ فرمایا سرمایہ جمع ہو کوئی جانے کی تمہیں شہری کسی امید ہو دیہاتی کا مال اور اسے تجارت خرچ نہ کرنے کی بیچے، صورت میں کوئی محتاجی کا شخص ڈر ہو نجش نہ کرے اور اس میں تاخیر اور نہ کر بھائی کی کہ لگائی جب ہوئی روح قیمت حلق پر تک بھاؤ پہنچ جائے بڑھائے۔ تو کہنے بیٹھ نہ جائے کوئی شخص کہ اپنے اتنا کسی مال بھائی فلاں کے کے پیغام لیے نکاح کی فلاں کو اتنا موجودگی میں دینا اپنا اب تو پیغام فلاں بھیجے کا ہو ہی گیا اور نہ کوئی تو عورت دنیا سے کسی چلا۔ مرد سے اپنی صحیح بخاری بہن کی حدیث طلاق نمبر کا مطالبہ کرے 2748 جو اس مرد کے نکاح میں ہو۔ سلیمان تاکہ اس بن طرح داؤد اس ابی کا ربیع حصہ نے بھی بیان خود لے کیا، لے۔ انہوں نے صحیح کہا ہم بخاری سے اسماعیل حدیث بن نمبر جعفر نے، 2723 انہوں نے کہا ہم سے نافع بن مالک عبد الواحد بن ابی عامر ابی نے بیان کیا، ان سے انہوں نے اپنے باپ بیان سے کیا کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی سے خدمت میں حاضر انہوں نے ہوا حضرت تو صلی آپ نے اللہ بتلایا علیہ کہ وسلم بریدہ سے رضی اللہ آپ نے عنہا فرمایا میرے یہاں منافق کی انہوں نے تین کتابت کا نشانیاں معاملہ ہیں۔ کر لیا جب تھا، بات کہے مجھ سے تو کہنے جھوٹ لگی کہے، کہ اے ام المومنین اور جب اس کے مجھے پاس آپ شریف امانت دیں رکھیں کیونکہ تو میرے خیانت مالک مجھے کرے، بیچنے پر اور آمادہ جب ہے، وعدہ کرے پھر تو آپ خلاف مجھے کرے۔ آزاد کر دینا۔ صحیح بخاری حدیث حضرت نمبر عائشہ رضی اللہ عنہا نے 2749 فرمایا کہ ہاں میں ایسا کر لوں گی۔ حکیم بن حزام لیکن بریدہ مشہور رضی صحابی اللہ نے عنہ بیان نے کیا، کہا میں نے میرے حضرت مالک صلی مجھے اللہ اسی وقت علیہ وسلم بیچیں سے گے پانی مانگا، جب وہ ولا کی شرط آپ نے مجھ اپنے کو لیے دیا لگا لے
پھر مانگا، اس پر عائشہ رضی پھر اللہ آپ عنہا نے نے دیا، فرمایا کہ پھر مجھے فرمانے ضرورت لگے نہیں حکیم ہے۔ یہ دنیا کا جب روپیہ نبی پیسہ کریم دیکھنے صلی میں اللہ علیہ خوشنما وسلم نے سنا اور مزے میں یا شیریں آپ کو ہے، معلوم ہوا لیکن جو راوی کوئی کو اس کو شبہ سیر تھا، چشمی سے تو لے آپ نے فرمایا اس کہ کو بریرہ برکت رضی ہوتی ہے، اللہ عنہا کا کیا اور جو کوئی معاملہ ہے جان لڑا کر تم انہیں حرص کے خرید ساتھ کر اس کو آزاد لے کر دو، اس کو وہ برکت لوگ نہ جو ہوگی۔ چاہیں شرط لگا اس کی لیں۔ مثال ایسی ہے جو حضرت عائشہ کماتا رضی ہے اللہ لیکن عنہا نے سیر کہا نہیں کہ میں نے ہوتا، بریرہ رضی اللہ اور اوپر عنہا والا کو خرید دینے کر والا آزاد کر دیا ہاتھ اور اس نیچے کے والے مالک نے لینے ولا والے کی شرط ہاتھ اپنے سے لیے محفوظ بہتر رکھی۔ ہے۔ حضرت حکیم نے صلی عرض اللہ کیا یا علیہ رسول اللہ وسلم نے صلی یہی اللہ علیہ فرمایا وسلم کہ ولا قسم اسی اس کے کی جس ساتھ نے آپ کو ثابت ہوتی سچا ہے پیغمبر کر جو کے بھیجا، آزاد کرے، میں تو آج دوسرے سے جو آپ کے چاہیں بعد شرطیں لگاتے کسی رہیں۔ سے کوئی صحیح چیز بخاری کبھی حدیث نہیں لینے نمبر کا 2726۔ مرنے تک۔ پھر حکیم کا یہ حال رہا محمد کہ بن ابو عمر بکر نے صدیق بیان رضی کیا، اللہ کہا ہم سے ان کا سالانہ وظیفہ دینے کے لیے ان کو بلاتے، وہ اس کے لینے سے انکار رضی کرتے۔ اللہ عنہ نے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی رسول اپنی اللہ صلی خلافت میں اللہ ان کو علیہ بلایا وسلم نے ان کا وظیفہ تجارتی دینے کے قافلوں لیے، کی پیشوائی لیکن سے انہوں نے منع انکار فرمایا کیا۔ تھا۔ حضرت عمر کہنے لگے مسلمانوں کسی دیہاتی تم کا سامان گواہ تجارت رہنا، بیچے حکیم کو اور اس کا اس سے حق بھی جو لوٹ کے کوئی مال میں عورت اللہ نے رکھا ہے اپنی دیتا دینی ہوں یا وہ نسلی نہیں بہن لیتا۔ کے طلاق کی غرض شرط حکیم نے لگائے حضرت صلی اللہ اور اس علیہ سے کہ وسلم کوئی کے بعد اپنے کسی بھائی کے کسی بھاؤ شخص پر سے بھاؤ کوئی چیز لگائے۔ قبول نہیں کی، اسی طرح آپ نے اپنا نجش وظیفہ اور بھی بیت تصویہ سے المال بھی میں منع سے نہ فرمایا۔ لیا۔ یہاں محمد تک کہ بن ان عمر کے وفات کے ساتھ ہو اس گئی، حدیث کو معاذ اللہ بن ان معاذ پر اور رحم عبد کرے۔ الصمد بن عبد الوارث صحیح نے بھی بخاری شعبہ حدیث سے نمبر روایت کیا ہے 2750۔ اور غندر اور عبد الرحمن بن مہدی سالم نے یوں خبر کہا دی، انہوں نے کہ عبداللہ بن ممانعت عمر کی رضی گئی اللہ تھی عنہ سے، مجہول انہوں نے کے کہا صیغے کے ساتھ۔ میں نے حضرت صلی آدم بن اللہ ابی علیہ ایاس وسلم نے سے سنا، یوں کہا کہ آپ ہمیں فرماتے منع تھے کیا تم میں سے گیا ہر تھا۔ کوئی نگہبان نظر اور ہے حجاج بن اور اپنی منہال نے رعیت یوں کے بارے کہا میں پوچھا کہ جائے منع گا، کیا تھا رسول حاکم اللہ بھی صلی اللہ نگہبان ہے علیہ اور اپنی وسلم نے۔ رعیت کے بارے میں صحیح پوچھا بخاری جائے حدیث گا، نمبر 2727۔ اور مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور اپنی عمر بن رعیت کے بارے دینار میں نے خبر پوچھا دی جائے گا، سعید بن جبیر سے اور عورت میں اپنے ایک خاوند کے دوسرے گھر سے کی زیادہ نگہبان بیان ہے، کرتا ہے۔ اپنی ابن رعیت کے جریر بارے نے میں کہا پوچھی مجھے جائے یہ گی، حدیث یعلی اور اور عمروں غلام کے سوا اوروں اپنے نے بھی صاحب بیان کے کی۔ مال کا نگہبان وہ ہے سعید بن جبیر اور سے اپنی روایت رعیت کرتے کے بارے ہیں کہ میں ہم پوچھا ابن جائے گا۔ عباس رضی اللہ ابن عنہ عمر کی رضی خدمت اللہ میں عنہ حاضر نے تھے۔ کہا میں سمجھتا انہوں نے ہوں کہا کہ مجھ آپ سے نے یہ بھی ابی فرمایا بن کہ کعب مرد رضی اللہ عنہ اپنے نے بیان باپ کے کیا۔ مال کا نگہبان انہوں نے ہے کہا کہ رسول اور اللہ اپنی صلی رعیت اللہ کے بارے علیہ میں وسلم نے پوچھا جائے فرمایا۔ گا۔ صحیح خضر بخاری سے جو حدیث جا نمبر کر ملے تھے وہ موسیٰ علیہ 2751۔ السلام تھے۔ پھر آخر تک امام حدیث مالک نے بیان خبر کی دی، کہ انہوں نے خضر علیہ اسحاق بن السلام نے عبداللہ بن موسیٰ ابی علیہ طلحہ السلام سے سے کہا انہوں نے انس کیا رضی میں اللہ آپ کو عنہ سے پہلے سنا، ہی نہیں بتا انہوں نے چکا کہا تھا حضرت کہ صلی آپ اللہ میرے علیہ ساتھ وسلم صبر نے نہیں کر ابو سکتے؟ طلحہ سے موسیٰ فرمایا علیہ السلام کی جب طرف انہوں نے سے اپنا پہلا باغ سوال تو بھول بیرحا کر ہوا اللہ تھا، کی راہ میں دینا چاہا، بیچ کا شرط کے میں طور پر، مناسب سمجھتا اور ہوں کہ یہ تیسرا باغ اپنے جان عزیزوں کو بوجھ کر دے دے۔ ہوا تھا۔ ابو طلحہ نے کہا آپ نے بہت خضر خوب، علیہ ویسا السلام ہی سے کہا کروں گا۔ تھا پھر کہ ابو میں جس طلحہ کو نے وہ بھول باغ گیا اپنے عزیزوں آپ اس میں اور مجھ چچا سے کے بیٹوں میں مواخذہ نہ تقسیم کر کیجیے دیا، اور ابن نہ میرا عباس کام رضی اللہ مشکل عنہ نے بناؤ۔ کہا دونوں جب کو سورہ ایک شعراء لڑکا کی ملا آیت جسے اتری خضر علیہ اور السلام اپنے نے قتل قریب کر کے دیا، ناتے والوں کو پھر وہ خدا کے آگے عذاب سے بڑھے ڈرا تو انہیں تو ایک حضرت دیوار صلی ملی جو اللہ گرنے علیہ والی وسلم تھی، قریش کے لیکن خاندانوں خضر نے بنی اسے فہر درست بن کر عدی دیا۔ کو پکارنے لگے، ابن ان کو عباس ڈرایا رضی اللہ اور ابو عنہ نے ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ملک جب یہ آیت بجائے اتری امامہم ملک عشیرتک صحیح بخاری الاقربین، حدیث نمبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2728۔ فرمایا اے قریش کے لوگوں، امام مالک نے بیان کیا انہوں نے ہشام بن عروہ سے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے سعید بیان بن کیا مسیب اور ابو سلمہ کہ بن میرے عبد پاس الرحمن نے بریرہ خبر رضی دی کہ اللہ ابو ہریرہ عنہ رضی اللہ عنہ اور نے کہنے کہا لگی کہ میں جب نے سورہ اپنے شعراء مالک سے کی 9 آیت اللہ اوقیہ تعالیٰ نے چاندی پر اتاری مکاتبت اور کر اپنے لی ہے، نزدیک ناتے ہر والوں کو سال اللہ ایک کے عذاب اوقیہ سے دینا ڈرا ہوگا، تو رسول آپ اللہ بھی صلی میری اللہ مدد علیہ وسلم کیجیے۔ نے فرمایا عائشہ رضی قریش کے اللہ عنہا لوگوں نے فرمایا یا کہ ایسا اگر ہی تمہارے کوئی اور مالک کلمہ چاہیں تم میں لوگ ایک دم اپنی انہیں اپنی جانوں کو قیمت نیک ادا کر اعمال کے سکتی بدلے ہوں، مول لے لو، لیکن تمہاری ولا بچا لو، میرے ساتھ میں قائم اللہ کے ہوگی۔ سامنے تمہارے کچھ بریرہ کام رضی نہیں اللہ آنے عنہ کا، اپنے مالکوں کے یعنی یہاں اس کی گئیں مرضی اور کے ان سے خلاف اس میں کچھ صورت کا نہیں کر ذکر سکنے کیا، کا، لیکن عبد انہوں نے مناف ولا کے کے لیے بیٹوں انکار کیا۔ میں اللہ کے جب سامنے وہ ان کے تمہارے یہاں کچھ سے کام واپس نہیں ہوئی تو آنے رسول کا، اللہ صلی اللہ علیہ عباس وسلم عبد بھی المطلب تشریف کے فرما بیٹے
میں اللہ کے سامنے کچھ کام نہیں آنے کا، صورت رکھی تھی، صفیہ میری لیکن وہ پھوپھی، کہتے تھے کہ میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات سنی اور حضرت عائشہ رضی چاہے اللہ میرا عنہا مال نے مانگ آپ لے کو صورتحال لیکن سے اللہ آگاہ کے کیا۔ سامنے تیرے کچھ آپ کام نے نہیں فرمایا آئے گا کہ تو ابو انہیں الیمان خرید کے لے ساتھ حدیث کو اور اسبغ نے بھی انہیں ولا عبداللہ کی شرط بن وہب لگانے سے، دے۔ انہوں نے یونس ولا سے، تو انہوں نے اسی ابن کے ساتھ شہاب سے قائم روایت ہو کیا سکتی ہے جو صحیح آزاد بخاری کرے۔ حدیث نمبر چنانچہ عائشہ 2753۔ رضی اللہ عنہا نے ایسا ہی کیا۔ ابو رسول ایوانہ اللہ نے صلی بیان اللہ کیا علیہ ان سے وسلم قتادہ صحابہ نے میں اور گئے ان سے انس اور رضی اللہ اللہ تعالیٰ کی عنہ نے حمد و ثنا کے کہ بعد نبی کریم فرمایا صلی اللہ علیہ کہ کچھ وسلم نے لوگوں کو دیکھا کیا ہو گیا کہ ہے ایک شخص کہ وہ قربانی ایسی کا شرطیں اونٹ لگاتے ہیں ہاں جن کے کا لیے کوئی جا پتہ رہا ہے۔ کتاب اللہ میں نہیں حضرت ہے۔ صلی اللہ علیہ ایسی وسلم نے کوئی اس بھی سے شرط فرمایا جس کا کہ اس پتہ پر سوار کتاب ہو اللہ جا۔ میں نہ ہو اس باطل صاحب ہے۔ نے کہا کہ یا خاص رسول سوچ اللہ شرطیں یہ کیوں نہ قربانی لگا کا لی اونٹ جائیں۔ ہے۔ آپ اللہ نے کا تیسری فیصلہ یا ہی چوتھی حق بار ہے فرمایا اور افسوس، اللہ کی شرطیں ہی سوار بھی ہو پائیدار جا۔ ہیں۔
یا اور آپ نے ولا تو وہی اسی کو لکا کے ملے گی بجائے جو آزاد کرے ویح گا۔ کا فرمایا، صحیح جس بخاری کے معنی حدیث بھی نمبر وہی ہیں۔ 2729۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2754۔ امام مالک نے خبر دی نافع سے، امام مالک اور نے ان سے بیان عبداللہ کیا، بن ان عمر سے رضی ابو اللہ زناد عنہ نے ان کہا سے اعرج کہ نے، جب اور ان ان سے کے ابو ہاتھ ہریرہ پاؤں رضی اللہ خیبر عنہ والوں نے نے توڑ ڈالے کہ رسول اللہ تو عمر صلی رضی اللہ اللہ علیہ عنہ وسلم نے خطبہ دیکھا دینے کے لیے کھڑے کہ ایک ہوئے۔ صاحب قربانی کا آپ اونٹ رضی ہاں کے اللہ لیے عنہ جا نے رہے فرمایا ہیں۔ کہ آپ نے رسول فرمایا اللہ کہ صلی اس پر اللہ سوار علیہ ہو جا، وسلم نے جب خیبر کے لیکن انہوں نے یہودیوں سے معذرت کی کہ یا ان کی رسول اللہ جائیداد صلی کا اللہ معاملہ علیہ کیا وسلم، تھا، یہ تو قربانی تو کا آپ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی فرمایا اللہ تھا علیہ کہ وسلم نے جب پھر تک فرمایا اللہ کہ تعالیٰ سوار تمہیں بھی ہو قائم جا۔ رکھے ہم بھی افسوس قائم یہ رکھیں کلمہ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ اور وسلم عبداللہ نے بن عمر تیسری یا وہاں چوتھی اپنے مرتبہ اموال کے فرمایا سلسلے تھا۔ میں گئے، صحیح رات بخاری میں ان کے ساتھ حدیث مار نمبر پیٹ کا معاملہ کیا گیا 2755۔ جس سے ان کے پاؤں ٹوٹ گئے۔ ابن خیبر میں جریج ان نے کے خبر سوا دی، اور کوئی کہا ہمارا کہ دشمن مجھے علی نہیں، بن مسلم وہی نے خبر ہمارے دی۔ دشمن ہیں۔ انہوں نے اور اکرمہ انہی سے پر سنا ہمیں وہ بیان شبہ ہے، کرتے تھے کہ ہمیں اس لیے ابن میں عباس انہیں رضی اللہ دلاوطن کر عنہ نے دینا خبر ہی دی مناسب جانتا کہ ہوں۔ سعد بن عبادہ رضی جب عمر اللہ رضی عنہ اللہ کی عنہ ماں نے اس کا پختہ عمرہ ارادہ بنت کر لیا مسعود کا تو انتقال بنو ہوا ابی حقیق اور وہ ان کی ایک خدمت یہودی میں خاندان موجود کا نہیں ایک تھے۔ شخص تھا، انہوں نے آیا آ کر رسول اور اللہ کہا صلی یا اللہ امیر علیہ وسلم المومنین سے پوچھا، کیا آپ ہمیں یا جلا رسول وطن کر اللہ دیں صلی گے؟ اللہ علیہ حالانکہ وسلم محمد صلی اللہ میری علیہ والدہ کا وسلم جب نے ہمیں انتقال یہاں ہوا تو باقی میں ان رکھا کی تھا خدمت میں اور حاضر ہم سے نہیں تھا۔ جائیداد کا ایک معاملہ کیا بھی اگر کیا میں کوئی تھا چیز صدقہ اور اس کروں کی ہمیں تو خیبر اس میں سے رہنے انہیں دینے فائدہ کی پہنچ شرط بھی سکتا آپ ہے؟ نے لگائی تھی۔ آپ صلی اللہ عمر علیہ رضی وسلم اللہ نے اس بات عنہ میں اس پر جواب فرمایا دیا کہ انہوں نے تم یہ کہا کہ سمجھتے میں ہو آپ کہ کو میں گواہ رسول بناتا اللہ ہوں صلی اللہ کہ علیہ میرا وسلم کا مخراف نامی فرمان باغ بھول گیا ہوں؟ ان کی طرف سے صدقہ جب ہے۔ حضور صلی اللہ صحیح علیہ بخاری وسلم نے حدیث کہا نمبر تھا کہ تمہارا کیا حال 2756۔ ہوگا جب تم خیبر سے عبد نکالے الرحمن جاؤ بن گے عبداللہ بن اور کعب تمہارے نے خبر اونٹ دی اور تمہیں ان سے راتوں عبداللہ رات بن لیے کعب نے پھریں گے۔ بیان کیا اس نے کہ کہا میں نے یہ تو ابو کعب بن قاسم مالک حضور رضی صلی اللہ اللہ عنہ علیہ سے سنا، وسلم کا ایک وہ مذاق بیان تھا۔ کرتے تھے کہ میں نے عرض عمر رضی کیا یا اللہ رسول عنہ نے اللہ میری فرمایا توبہ خدا کے دشمن غزوہ تم تبوک نے میں نہ جھوٹی جانے بات کی کہی۔ قبول ہونے کا چنانچہ عمر شکرانہ رضی اللہ یہ عنہ نے ہے انہیں کہ میں شہر اپنا بدر کر مال دیا اللہ اور اس اور کے ان رسول صلی پھلوں کی اللہ کچھ علیہ نقد وسلم کے قیمت، راستے میں دے کچھ دوں۔ مال آپ اور نے فرمایا اور دوسرے کہ اگر سامان اپنے یعنی مال کا کجاوے ایک حصہ اپنے اور پاس رسیوں ہی کی باقی صورت میں رکھو ادا کر دی تو تمہارے اس حق کی میں یہ روایت بہتر حماد ہے۔ بن سلمہ نے میں نے عبید عرض اللہ کیا سے کہ نقل پھر کی میں ہے اپنا جیسا کہ خیبر مجھے کا یقین حصہ ہے اپنے پاس محفوظ نافع سے، رکھتا ہوں۔ اور انہوں نے صحیح ابن عمر بخاری رضی اللہ عنہ حدیث سے، نمبر اور انہوں نے 2757۔ عمر رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی عبدالعزیز بن اللہ علیہ عبداللہ بن وسلم ابی سے سلمہ نے خبر دی، مختصر طور پر انہیں اسحاق صحیح بن بخاری عبداللہ بن ابی حدیث طلحہ نے نمبر امام بخاری 2730 رحمہ اللہ نے کہا کہ عقیل میں نے سمجھتا ظاہری ہوں سے کہ یہ بیان روایت کیا، انہوں نے ان سے انس رضی عروہ نے، اللہ اور ان عنہ سے سے عائشہ کی رضی ہے اللہ عنہا کہ نے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ جب صلی سورہ اللہ آل علیہ عمران وسلم کی آیت نازل عورتوں ہوئی کا جو کہ مکے تم سے نیکی مسلمان ہونے ہرگز کی نہیں وجہ پا سے سکتے ہجرت کر کے مدینہ جب تک آتی اس تھی، مال میں سے خرچ نہ کرو جو تم کو زیادہ پسند ہے۔ ظاہری نے بیان تو ابو کیا کہ طلحہ ہم رضی تک یہ اللہ روایت عنہ رسول پہنچی ہے اللہ کہ صلی جب اللہ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ وسلم آیت کی نازل خدمت میں فرمائی حاضر ہوئے کہ مسلمان اور عرض وہ کیا سب یا کچھ رسول ان اللہ مشرکوں صلی اللہ کو علیہ واپس کر وسلم دیں جو اللہ انہوں نے تبارک و اپنی تعالیٰ ان اپنی بیویوں کتاب پر میں خرچ فرماتا کیا ہے ہو جو کہ اب تم مسلمان نیکی ہو کر ہرگز ہجرت نہیں کر پا کے آئی سکتے ہیں جب تک اور اس مال میں سے مسلمانوں کو خرچ حکم نہ دیا کرو کہ کافر جو عورتوں تم کو کو اپنے زیادہ نکاح پسند میں ہے نہ رکھے اور میرے تو اموال عمر میں رضی سب اللہ سے عنہ پسند نے مجھے اپنی دو بیرحا بیویوں ہے قریبہ بنت بیان ابی کیا کہ امیہ بیرحا اور ایک باغ جرول تھا، خزائی کی رسول لڑکی اللہ کو صلی اللہ طلاق علیہ دے دی۔ وسلم بھی اس میں بعد تشریف میں لے جایا قریبہ کرتے سے معاویہ رضی اس اللہ کے عنہ سائے نے میں شادی بیٹھتے کر لی تھی اور اس کا کیونکہ پانی اس وقت پیتے۔ معاویہ مسلمان ابو طلحہ نے نہیں ہوئے کہا تھے کہ اس لیے وہ اللہ اور دوسری عز و بیوی جل سے کی راہ ابو میں جہم نے صدقہ شادی کر لی تھی اور رسول اللہ لیکن صلی جب اللہ کفار علیہ نے وسلم کے مسلمانوں لیے کے ہے اخراجات کو ادا میں اس کرنے کی سے نیکی انکار کیا اور اس کے جو ذخیرہ انہوں نے اپنی آخرت ہونے کافرہ کی بیویوں امید پر رکھتا کیے ہوں تھے تو بس اللہ یا تعالیٰ رسول نے یہ اللہ آیت صلی نازل اللہ فرمائی علیہ وسلم اور جس طرح تمہاری بیویوں اللہ میں سے آپ کو کوئی بتائے کافروں کے اسے یہاں خرچ چلی کیجئے گئی تو وہ رسول معاوضہ اللہ تم صلی خود اللہ ہی لے علیہ لو۔ وسلم نے یہ فرمایا وہ معاوضہ تھا جو مسلمان کفار میں سے اس شخص کو ابو دیتے طلحہ یہ جس تو کی بڑا بیوی نفع ہجرت بخش کر کے مال ہے مسلمان ہونے کے ہم بعد تم سے اسے کسی قبول کر مسلمان کے کے نکاح میں پھر آ گئی تمہارے ہی ہو۔ حوالے کر دیتے بس ہیں اللہ نے ابھی اور اب حکم تم دیا اسے کہ اپنے جس عزیزوں مسلمان کو کی دے دو۔ بیوی مرتد ہو کر چنانچہ کفار ابو کے یہاں
طلحہ رضی اللہ عنہ نے وہ باغ اپنے عزیزوں کو دے دیا۔ ان کفار انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جن لوگوں کو باغ آپ نے دیا تھا ان میں ابی اور حسان رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ حسان رضی اللہ عنہ نے اپنا حصہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو بیچ دیا، تو کسی نے ان سے کہا کہ کیا آپ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا دیا ہوا مال بیچ رہے ہیں؟ حسان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں کھجور کا ایک سا روپوں کے ایک سا کے بدل کیوں نہ بیچوں۔ انس نے کہا یہ باغ حنیلہ کے محلے کے قریب تھا جسے معاویہ رضی اللہ عنہ نے بطور قلعے کے تعمیر کیا تھا۔ کی واپسی کا صحیح مطالبہ بخاری آپ سے کیا تھا۔ حدیث نمبر 2758 بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث ابو نمبر ایوانا نے بیان کیا ابو بشر جعفر سے، ان سے سعید بن جبیر عبد نے اور الرحمن ان سے بن حرمز نے ابن بیان کیا عباس رضی اللہ عنہ نے رضی فرمایا اللہ عنہ نے بیان کہ کیا کچھ کہ لوگ رسول گمان اللہ کرنے صلی اللہ لگے علیہ ہیں کہ وسلم یہ نے آیت ایک جس کا ذکر عنوان میں ہوا جنہوں نے میراث بنی کی آیت سے اسرائیل کے منسوخ کسی ہو گئی دوسرے ہے، شخص سے 1000 نہیں قسم اللہ کی آیت منسوخ نہیں ہوئی، اور اس نے البتہ لوگ اس پر عمل کرنے میں سست ہو گئے ہیں۔
اور عبداللہ کے لینے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو خود وارث کی ادائیگی کے لیے کوئی چٹانے کا حکم ہے تو یہ عزیزوں، یتیموں اور محتاجوں کو جو تقسیم کے وقت آ جائیں، دوسرا جو خود وارث نہ ہو اس کو نرمی سے جواب دینے کا بیان کیا، وہ یوں کہے میاں میں تم کو دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2700 اپنی مکاتبت کے سلسلے میں امام مالک نے بیان کیا، ان سے ہشام نے کہا کہ اگر باپ چاہو ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ایک صحابی سعد بن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جب رسول اللہ کہ میری والدہ کی موت اچانک واقع ہو گئی، آپ سے میں نے میرا خیال ہے کہ اگر انہیں گفتگو کا موقع ملتا تو وہ صدقہ خرید لے، تو کیا میں ان کی طرف سے خیرات کر سکتا ہوں؟ اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ان کی طرف سے خیرات۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2760۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے امام جو مالک ایسی نے خبر دی ابن شہاب سے، جنہیں عبید اللہ بن کتاب عبداللہ اللہ اور انہیں انہیں ابن عباس رضی اللہ اس نے بھی عنہ کوئی نے ایسی شرط لگائی کہ سعد بن جس کا عبادہ بتا رضی کہ اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ لگا لے، انہوں نے عرض کیا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ صحیح بخاری اور اس کے ضمن میں ایک نظر تھی، 2735۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو فرمایا زناد نے بیان کہ ان کی کیا طرف سے نظر عرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث نمبر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نے خبر دی، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام اکرمہ سے سنا، شخص ان اور سب انہیں کو ابن محفوظ عباس رضی رکھے گا، اللہ عنہ نے وہ خبر جنت دی میں داخل ہوگا۔ کہ قبیلہ بنی صحیح بخاری سعدہ کے حدیث بھائی نمبر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی ماں کا انتقال ہوا۔ نافع نے تو خبر دی، خدمت میں حاضر رضی اللہ عنہ نے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر میں غزوہ دومۃ جنگل میں شریک تھے، تو آپ رسول اس اللہ لیے صلی اللہ وہ علیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری خیبر والدہ کا انتقال ہو گیا ملا ہے اور میں اس اس سے وقت بہتر مال موجود مجھے نہیں اب تھا، تک کبھی نہیں تو ملا اگر میں تھا۔ ان کی طرف سے آپ اس خیرات کے کروں تو متعلق انہیں اس کا کیا فائدہ حکم فرماتے پہنچے گا؟ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے تو اصل زمین میں سعد رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا اور کہ پیداوار میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر عمر رضی اللہ عنہ خیرات ہے، اس کو اس صحیح شرط بخاری کے ساتھ حدیث نمبر صدقہ کر دیا 2762 کہ نہ اسے بیچا جائے گا نہ اس کا ہبہ کیا جائے گا۔ شعیب نے خبر دی اور زہری نہ اس سے میں کہ عروہ وراثت بن چلے زبیر گی۔ رضی اللہ عنہ اسے آپ نے حدیث محتاجوں بیان کے کرتے لیے تھے، رشتہ داروں انہوں کے نے لیے عائشہ رضی اللہ اور عنہا غلام سے آزاد کرانے کے لیے وَإِنْ اللہ کے دین کی خِفْتُمْ تبلیغ اور أَلَّا اشاعت کے لیے تُقْسِطُوا اور مہمانوں کے لیے صدقہ فَإِنَّ کر دیا، النِّسَاءَ اور یہ کہ اس کا متولی ترجمہ اگر دستور کے مطابق کا مطلب اس میں سے اپنی ضرورت تو کے عائشہ مطابق رضی اللہ وصول کر لے عنہا یا نے کسی فرمایا محتاج کو کہ دے اس سے دے، مراد تو وہ اس پر یتیم کوئی لڑکی الزام ہے نہیں۔ جو اپنے ابن ولی عون نے کی بیان زیر کیا کہ پرورش جب میں ہو، نے اس حدیث پھر کا ولی ذکر کے ابن دل میں اس سیرین کا سے کیا حسن اور اس کے تو انہوں مال نے کی فرمایا طرف سے کہ رغبت متولی نکاح اس میں پیدا سے ہو مال جائے، جمع کرنے کا مگر ارادہ اس نہ کا رکھتا مہر پر ہو۔ جو ویسی صحیح لڑکیوں کا بخاری ہونا چاہیے حدیث نمبر تو اس طرح نکاح 2737 کرنے سے روکا گیا، لیکن یہ کہ ولی ان کے ساتھ پورے مہر کی ادائیگی میں انصاف سے کام لیں تو نکاح کر سکتے ہیں، اور انہیں لڑکیوں کے سوا دوسری عورتوں سے نکاح کرنے کا حکم دیا گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ سے لوگ عورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں ہدایت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کر دیا کہ یتیم لڑکی اگر جمال اور مال والی ہو اور ان کے ولی ان سے نکاح کرنے کے خواہش مند ہوں لیکن پورا مہر دینے میں ان کے خاندان کے طریقوں کی پابندی نہ کر سکیں تو وہ ان سے نکاح مت کریں، جبکہ مال اور حسن کی کمی کی وجہ سے ان کی طرف انہیں کوئی رغبت نہ ہوتی ہو تو انہیں وہ چھوڑ دیتے اور ان کے سوا کسی دوسری عورت کو تلاش کرتے۔ راوی نے کہا جس طرح ایسے لوگ رغبت نہ ہونے کی صورت میں ان یتیم لڑکیوں کو چھوڑ دیتے، اسی طرح ان کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ جب ان لڑکیوں کی طرف انہیں رغبت ہو تو ان کے پورے مہر کے معاملے میں اور ان کے حقوق ادا کرنے میں انصاف سے کام لیے بغیر ان سے نکاح کریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2763۔ بنو ہاشم کے غلام ابو سعید نے بیان کیا، ان سے سخر بن جویریہ نے بیان کیا نافع سے، اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی جائیداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وقف کر دی۔ اس جائیداد کا نام سمق تھا اور یہ کھجور کا ایک باغ تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک جائیداد ملی ہے اور میرے خیال میں نہایت عمدہ ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ اسے صدقہ کر دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل مال کو صدقہ کر کے نہ بیچا جا سکے، نہ ہبہ کیا جا سکے، اور نہ اس کا کوئی وارث بن سکے، صرف اس کا پھل اللہ کی راہ میں صرف ہو۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے صدقہ کر دیا۔ ان کا یہ صدقہ غازیوں کے لیے
غلام آزاد کرانے کے لیے، محتاجوں اور کمزوروں کے لیے، مسافروں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے تھا، اور یہ کہ اس کے نگران کے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہوگا کہ وہ دستور کے موافق اس میں سے کھائے یا اپنے کسی دوست کو کھلائے، بشرطے کہ اس میں سے مال جمع کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2764۔ ابو اسامہ نے بیان کیا ہشام سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے قرآن مجید کی اس آیت، اور جو شخص مالدار ہو وہ اپنے کو یتیم کے مال سے بالکل روکے رکھے، البتہ جو شخص نادار ہو تو وہ دستور کے مطابق کھا سکتا ہے، کے بارے میں فرمایا کہ یتیموں کے ولیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ یتیم کے مال میں سے اگر ولی نادار ہو تو دستور کے مطابق اس کے مال میں سے لے سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2765۔ ابو غیث نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 گناہوں سے جو تباہ کر دینے والے ہیں بچتے رہو۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کی ناحق جان لینا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی میں سے بھاگ جانا، پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2766۔ حماد بن اسامہ نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے نافع نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کوئی وصی بناتا تو وہ کبھی انکار نہ کرتے۔ ابن سیرین تابعی رحمہ اللہ کا محبوب مشغلہ یہ تھا کہ یتیم کے مال و جائیداد کے سلسلے میں ان کے خیر خواہوں اور ولیوں کو جمع کرتے تاکہ ان کے لیے کوئی اچھی صورت پیدا کرنے کے لیے غور کریں۔ طاؤس تابعی رحمہ اللہ سے جب یتیموں کے بارے میں کوئی سوال کیا جاتا تو آپ یہ آیت پڑھتے تھے کہ اور اللہ فساد پیدا کرنے والے اور سنوارنے والے کو خوب جانتا ہے۔ عطا رحمہ اللہ نے یتیموں کے بارے میں کہا، خواہ وہ معمولی قسم کے لوگوں میں ہوں یا بڑے درجے کے، اس کا ولی اس کے حصے میں سے جیسے اس کے لائق ہو ویسا اس پر خرچ کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2767۔ عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا، ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کے ساتھ کوئی خادم نہیں تھا، اس لیے ابو طلحہ جو میرے سوتیلے باپ تھے میرا ہاتھ پکڑ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، انس سمجھدار بچہ ہے، یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے سفر اور حضر میں خدمت کی، آپ نے مجھ سے کبھی کسی کام کے بارے میں جسے میں نے کر دیا ہو یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے اس طرح کیوں کیا، اسی طرح کسی ایسے کام کے متعلق جسے میں نہ کر سکا ہوں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کام اس طرح کیوں نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2768۔ عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کھجور کے باغات کے اعتبار سے مدینے کے انصار میں سب سے بڑے مالدار تھے، اور انہیں اپنے تمام مالوں میں مسجد نبوی کے سامنے بیرہا کا باغ سب سے زیادہ پسند تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کا میٹھا پانی پیتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی، نیکی تم ہرگز نہیں حاصل کرو گے جب تک اپنے اس مال سے نہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہو، تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نیکی ہرگز نہیں حاصل کر سکو گے جب تک اپنے ان مالوں میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں زیادہ پسند ہوں، اور میرے اموال میں مجھے سب سے زیادہ پسند بیرہا ہے، اور یہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے، میں اللہ کی بارگاہ سے اس کی نیکی اور ذخیرہ آخرت ہونے کی امید رکھتا ہوں، آپ کو جہاں اللہ تعالیٰ بتائے اسے خرچ کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاباش، یہ تو بڑا فائدہ بخش مال ہے، یا آپ نے بجائے رابح کے رائح کہا۔ یہ شک عبداللہ بن مسلمہ راوی کو ہوا تھا، اور جو کچھ تم نے کہا میں نے سن لیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ تم اسے اپنے ناتے والوں کو دے دو۔ ابو طلحہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے عزیزوں اور اپنے چچا کے لڑکوں میں تقسیم کر دیا۔
اسماعیل عبداللہ بن یوسف اور یحییٰ بن یحییٰ نے مالک کے واسطے سے رابح کے بجائے رایح بیان کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2769۔ عمرو بن دینار نے بیان کیا اکرمہ سے اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ ایک صحابی سعد بن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کیا اگر وہ ان کی طرف سے خیرات کریں تو انہیں اس کا فائدہ پہنچے گا؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں۔ اس پر ان صحابی نے کہا کہ میرا ایک پرمیوہ باغ ہے اور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے وہ ان کی طرف سے یہ صدقہ کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2770۔ عبد الوارث نے بیان کیا ان سے ابو طیاح یزید بن حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مسجد بنانے کا حکم دیا اور بنی نجار سے فرمایا تم اپنے اس باغ کا مجھ سے مول کر لو۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، خدا کی قسم ہم تو اللہ ہی سے اس کا مول لیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2771۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا عمر رضی اللہ عنہ کو خیبر میں ایک زمین ملی جس کا نام سمغ تھا، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے ایک زمین ملی ہے اور اس سے عمدہ مال مجھے کبھی نہیں ملا تھا، آپ اس کے بارے میں مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر چاہے تو اصل جائیداد اپنے قبضے میں روک رکھ اور اس کے منافع کو خیرات کر دے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اس شرط کے ساتھ صدقہ وقف کیا کہ اصل زمین نہ بیچی جائے، نہ ہبہ کی جائے اور نہ وراثت میں کسی کو ملے، اور فقراء، رشتہ دار، غلام آزاد کرانے، اللہ کے راستے کے مجاہدوں، مہمانوں اور مسافروں کے لیے وقف ہے۔ جو شخص بھی اس کا متولی ہو اگر دستور کے مطابق اس میں سے کھائے یا اپنے کسی دوست کو کھلائے تو کوئی مضائقہ نہیں، بشرطے کہ مال جمع کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2772۔ نافع نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو خیبر میں ایک جائیداد ملی، تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے متعلق خبر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاہو تو اسے صدقہ کر دو۔ چنانچہ آپ نے فقراء، مساکین، رشتہ داروں اور مہمانوں کے لیے اسے صدقہ کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2773۔ عبد الصمد نے بیان کیا، کہا کہ میں نے اپنے والد عبد الوارث سے سنا، ان سے ابو طیاح نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مسجد بنانے کے لیے حکم دیا اور فرمایا اے بنو نجار اپنے باغ کی مجھ سے قیمت لے لو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم ہم تو اس کی قیمت صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2774۔ نافع نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عمر نے اپنا ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے ایک آدمی کو دے دیا۔ یہ گھوڑا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیا تھا، اس لیے کہ آپ جہاد میں کسی کو اس پر سوار کریں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ جس شخص کو یہ گھوڑا ملا تھا وہ اس گھوڑے کو بازار میں بیچ رہا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا وہ اسے خرید سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہرگز اسے نہ خرید، اپنا دیا ہوا صدقہ واپس نہ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2775۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابو زناد نے، انہیں اعرج نے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی میرے وارث ہیں وہ روپیہ اشرفی اگر میں چھوڑ جاؤں تو وہ تقسیم نہ کریں، وہ میری بیویوں کا خرچ اور جائیداد کا اہتمام کرنے والے کا خرچ نکالنے کے بعد صدقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2776۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے وقف میں یہ شرط لگائی تھی کہ اس کا متولی اس میں سے کھا سکتا ہے اور اپنے دوست کو کھلا سکتا ہے، پر وہ دولت نہ جوڑے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2777۔ عبدان نے بیان کیا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی، انہیں شعبہ نے، انہیں ابو اسحاق نے، انہیں ابو عبد الرحمن نے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ محاصرے میں لیے گئے تو اپنے گھر کے اوپر چڑھ کر آپ نے باغیوں سے فرمایا کہ میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں
اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے قسمیاں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بر روما کو کھو دے گا اور اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا تو اسے جنت کی بشارت ہے، تو میں نے ہی اس کنویں کو کھودا تھا۔ کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا کہ جیش اسرت غزوہ تبوک پر جانے والے لشکر کو جو شخص ساز و سامان سے لیس کر دے گا تو اسے جنت کی بشارت ہے، تو میں نے ہی اسے مسلح کیا تھا۔ راوی نے بیان کیا کہ آپ کی ان باتوں کی سب نے تصدیق کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے وقف کے متعلق فرمایا تھا کہ اس کا منتظم اگر اس میں سے کھائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ منتظم خود واقف بھی ہو سکتا ہے اور کبھی دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، اور ہر ایک کے لیے یہ جائز ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2778۔ عبد الوارث نے بیان کیا، ان سے ابو طیاح نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے بنو نجار، تم اپنے باغ کی قیمت مجھ سے وصول کر لو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم اس کی قیمت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں چاہتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2779۔ عبداللہ مدینی نے کہا، ہم سے یحییٰ بن آدم نے کہا، ہم سے ابن ابی زائدہ نے، انہوں نے محمد بن ابی القاسم سے، انہوں نے عبد الملک بن سعید بن جبیر سے، انہوں نے اپنے باپ سے کہا، ہم سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا، بنی سہم کا ایک شخص تمیم داری اور عدی بن ودا کے ساتھ سفر کو نکلا، وہ ایسے ملک میں جا کر مر گیا جہاں کوئی مسلمان نہ تھا۔ یہ دونوں شخص اس کا متروکہ مال لے کر مدینہ واپس آئے، اس کے اسباب میں چاندی کا ایک گلاس گم تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو قسم کھانے کا حکم فرمایا، انہوں نے قسم کھا لی۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ گلاس مکے میں ملا، انہوں نے کہا، ہم نے یہ گلاس تمیم اور عدی سے خریدا ہے۔ اس وقت میت کے دو عزیز عمر بن عاص اور مطلب کھڑے ہوئے اور انہوں نے قسم کھائی کہ یہ ہماری گواہی تمیم اور عدی کی گواہی سے زیادہ معتبر ہے، یہ گلاس میت ہی کا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جو اوپر گزر چکی، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، آخر آیت تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2780۔ محمد بن سابق نے بیان کیا، یا فضل بن یعقوب نے محمد بن سابق سے، یہ شک خود حضرت امام بخاری کو ہے۔ کہا، ہم سے شیبان بن عبد الرحمن ابو معاویہ نے بیان کیا، ان سے فراس بن یحییٰ نے بیان کیا، ان سے شعبی نے بیان کیا، اور ان سے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے، اپنے پیچھے 6 لڑکیاں چھوڑی تھیں اور قرض بھی۔ جب کھجور کے پھل توڑنے کا وقت آیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو یہ معلوم ہی ہے کہ میرے والد ماجد احد کی لڑائی میں شہید ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ قرض چھوڑ گئے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ قرض خواہ آپ کو دیکھ لیں تاکہ قرض میں کچھ رعایت کر دیں، لیکن وہ یہودی تھے اور وہ نہیں مانے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور کھلیان میں ہر قسم کی کھجور الگ الگ کر لو۔ جب میں نے ایسا ہی کر لیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ قرض خواہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اور زیادہ سختی شروع کر دی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ طرز عمل ملاحظہ فرمایا تو سب سے بڑے کھجور کے ڈھیر کے گرد آپ نے 3 چکر لگائے اور وہیں بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا کہ اپنے قرض خواہوں کو بلاؤ۔ آپ نے ناپ ناپ کر دینا شروع کیا اور واللہ میرے والد کی تمام امانت ادا کر دی۔ اللہ گواہ ہے کہ میں اتنے پر راضی تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے والد کا تمام قرض ادا کر دے اور میں اپنی بہنوں کے لیے ایک کھجور بھی اس میں سے نہ لے جاؤں۔ لیکن ہوا یہ کہ ڈھیر کے ڈھیر بچ رہے اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ڈھیر پر بیٹھے ہوئے تھے اس میں سے تو ایک کھجور بھی نہیں دی گئی تھی۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ اغرو ابی حدیث میں الفاظ کے معنی ہیں کہ مجھ پر بھڑکنے اور سختی کرنے لگے۔ اس معنی میں قرآن مجید کی آیت فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ میں فَأَغْرَيْنَا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2781۔